السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 108۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو؟ الہکم الہ واحد یعنی تمہارا حقیقی معبود صرف ایک اللہ ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے اور وہی عبادت کا حقدار بھی ہے۔ پھر اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کو دعوت دیتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی کیا اب تم اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جھک جاؤ گے اور اس کی فرما برداری قبول کرو گے؟ گویا اصل مطلوب صرف اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو جان لینا نہیں بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہی پیغام تمام انبیاء کرام لے کر آئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ آیت نمبر 109۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو آپ فرمائیں میں تمہیں برابر اطلاع کر چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ قریب ہے یا دور۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتاتے ہیں کہ اگر لوگ توحید کی دعوت سننے کے باوجود تولو یعنی منہ موڑ لیں تو آپ ان سے کہہ دیں اذنتکم علی سوا، یعنی میں نے تم سب کو برابر اور کھلے طور پر اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب تم پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب یا قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیب کے خزانے صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں بیان فرمایا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یعنی دیکھیں جو پیغمبر ہوتے ہیں انہیں بھی اتنا ہی غیب کا علم ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آیت نمبر 110 إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ رب العالمین بلند آواز سے کی ہوئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتے ہیں جو انسان کھل کر یا بلند آواز سے کہتا ہے، اور وہ ان تمام باتوں سے بھی باخبر ہے جو لوگ دل میں چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی گئی ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن۔ انسان جو کچھ بولتا ہے یا سوچتا ہے سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے، اسی لیے اسے ہمیشہ اپنے اعمال اور نیتوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں اور اس سے کوئی راز چھپا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ہم چھپا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کی بھی باتوں سے واقف ہے۔ اسی لیے انسان کو سچائی اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچائی اور تقوی عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 111 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ،
اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہارا امتحان ہے یا ایک مدت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے اور فوراً عذاب نہیں آ رہا، شاید یہ تمہارے لیے فتنہ ہو۔ عربی میں فتنہ اصل میں سونے کو آگ میں تپا کر اس کا کھرا کھوٹا اور یہ جانچنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں، یعنی مال، طاقت، صحت، دنیا کی آسائشیں اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، بلکہ یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ متاع کا معنی ہے وقتی فائدہ، سامانیہ زندگی یا چند روز دنیاوی لطف۔ الہین کا مطلب ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی موت یا عذاب کے آنے تک۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ مہلت مل جانا نجات کی علامت نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ ڈھیل ان کی امتحان اور حجت کے مکمل ہونے کے لیے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ان سے حساب لیا جائے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ جاننے کے باوجود جان بوجھ کر اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی رسی ہے نا وہ ڈھیلی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جتنے چاہو گناہ کر لو، اور پھر ایک فائنل ڈے میں تمہارا حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 112، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ پیغمبر نے کہا اے میری رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب وسیع رحمت والا ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رب احکم بالحق، یعنی اے میری رب میرے اور انکار کرنے والوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے۔ احکم حکم سے نکلا ہے جس کا معنی فیصلہ کرنا، حق کو باطل سے جدا کرنا، انصاف قائم کرنا ہے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے، قرآن کو جادو اور وحی کو انسانی کلام کہتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، یعنی ہمارا رب بے حد رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ المستعان کا مطلب ہے وہ ذات جس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ علی ما تصفون، یعنی تم جو اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط باتیں، جھوٹے عقائد اور بے بنیاد دعوے بیان کرتے ہو، ان سب کے مقابلے میں ہم اللہ رب العالمین ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ جب باطل قوتیں حق کی مخالفت کریں تو بدلہ لینے کی جلدی کی بجائے اللہ رب العالمین پر بھروسہ، صبر، دعا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔